السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے قاعدے مطلب اس میں ادغام شفوی ہے۔ تھری ٹائپس ہے اس میں۔ فرسٹ ہے ادغام شفوی، سیکنڈ ہے اخفاء شفوی، تھرڈ ہے اظہار شفوی۔ اب اس میں دیکھیے، جب بھی دیکھیے میم ساکن آ جائے تو آپ کو خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے قاعدے مطلب یہاں پہ کمپلسری میم پر جزم آنے والا ہے۔ تو میم ساکن، تو اس میں نمبر 1 ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کمپلسری یہاں پہ میم آئے گا، اس پر جزم آئے گا، ٹھیک ہے۔ نام ہی کیا ہے؟ میم ساکن کے قاعدے ہے نا، میم ساکن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اب جہاں بھی میم ساکن کے بعد میم آ رہا، آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد اب کوئی بھی لیٹر واپس سے میم سے سٹارٹ ہو رہا، تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ میم ساکن کے بعد واپس سے میم آ رہا ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے، میم کو میم سے ملانا ہے، اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ غنہ۔ غنہ کے میننگ کیا ہے؟ غنہ مطلب ناک میں آواز کو روکنا۔ تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے آپ کو، میم کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، لیکن آواز کو رکانا ہے آپ کو تھوڑا۔ جیسے اب وہاں پہ ابھی ہم دیکھیں نا مثال، الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، الیکم مر مرسلون ہے، تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ میم کو میم سے ملانا ہے آگے، اور یہاں میم کی آواز پہ آواز روک رہے ہیں، ہم غنہ کر رہے ہیں وہاں پہ، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، سلونا ہے وہاں پہ، آیت ہے آگے دیکھیے۔ اب یہاں پہ یہ ایک میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ دھیان دینا ہے۔ میم ساکن کے قاعدے پڑھ رہے ہم، کیونکہ میم پر جزم ہے، میم ساکن، اس کے بعد میم آیا، تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی۔ سٹارٹنگ میں آپ کو بولی تھی شفویہ، حروف شفویہ، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو شفویہ بولتے، دیکھیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہے، دیکھیے میم با واو فا، ما با و فا، ایسا بولتے اس کو، تو میم با واو فا، تو یہاں پہ میم بھی آتا نا، ہونٹوں سے ادا ہوتے، تو اس لیے اس کو شفویہ بولتے ہیں۔ تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کا نام، اس لیے یہاں پہ کیا کرے؟ قاعدے میں اس کا نام ادغام، اور ادغام کے معنی دیکھیے آواز ہے نا مرج ہو جاتی، مدغم ہو جاتی ہے، آواز جو ہے نا مدغم ہو جانے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرج ہونا، ایک میں ایک آواز ہے نا، دونوں نون کو آپ ملا لینا، مرج ہو جاتی ہے۔ الیکم مرسلون، یہاں پہ را ساکنہ پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے، یہاں پہ خلخلہ نہیں ہونا، مر نہیں ہونا، مر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ خیال میم ساکن کے بعد میم کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ شفوی پڑھے ابھی ہم، ٹھیک ہے، ادغام شفوی، میم ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی۔ اخفا کرنا مطلب کیا ہے بولیے؟ اخفا مطلب آواز، ناک میں آواز کو چھپانا۔ ناک میں آواز کیا ہے؟ کیا ہوتی؟ چھپانا۔ چھپانے کے میننگ سے اخفا۔ مخفی بولتے، دیکھیے مخفی ہے، کوئی بات سیکریٹ رہتی، تو چھپانے کا میننگ اٹ سیلف اخفا۔ اخفا کے میننگ اٹ سیلف چھپانا ہے، تو ناک میں آواز یہاں پہ چھپانا۔ اب قاعدے اخفا کے میننگ سے ہی ہم کو سمجھ میں آیا کہ اب یہاں پہ آواز ہم کو چھپانا ہے، غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا اب اس میں، ٹھیک ہے۔ اونلی اخفا نہیں ہوگا، غنہ اور اخفا دونوں بھی ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، غنہ پلس اخفا، اس لیے یہ قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مثال ہم دیکھیں گے، میم ساکن کے بعد یہاں پہ با آنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کا تو قاعدہ ہم پڑھ رہی ہے، یہ دیکھیے کیسے، ربہم، یہاں پہ سمجھیے ربہم، میم ساکن آیا یہ،
یہ ہے میم ساکن. اس کے بعد آئیں گا بیہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اب یہاں پہ کیا آنا ضروری ہے؟ میم ساکن کے بعد با آنا. اخفا میں کیا آتا؟ اخفا شفوی میں با آتا. میم ساکن کے بعد با آئیں گا تو آپ کو یہ رول اپلائی کرنا ہے. کون سا والا؟ غنہ اور اخفا دونوں. ٹھیک ہے. دونوں ہوگا. وہی رول آپ کو اپلائی کرنا ہے. کیا ہوگا؟ اس کو اخفاء شفوی بولیں گے اسی کو. ٹھیک ہے. غنہ اور اخفا دونوں بھی کرنا ہے. غنہ پلس اخفا، اسی کو ہم بولتے ہیں اخفاء شفوی. ٹھیک ہے. اب کیسا کریں گے دیکھیے. پہلے اخفا اونلی 10% اخفا ہوگا، باقی کا جو 80% ہے نا وہ غنہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اخفا اونلی 10% ہوگا. ٹھیک ہے. غنہ جو ہے 80% سمجھیے آپ. دیکھیے کیسے. رب، یہاں پہ با پہ آپ کو سختی کرنا ہے. یہاں پہ رب ہوں ہوں بولتے ہی آواز جو ہے ہا کے بعد ناک میں لے جانا پہلے آواز، پھر میم کی آواز ہونٹ ملا لینا. ان ربہم بہم. ہوں ہوں ہونٹ اچھا گول ہونا پہلے، پیش کا بھی ہے نا یہاں پہ. تو ہا ہم بہم. ٹھیک ہے. ہوں پہلے ناک میں آواز جانا آپ کی. ہوں ہونٹ اچھا گول ہونا کیونکہ پیش ہے یہاں پہ. ہم بہم ربہم بہم. یہ ہو گئی سیکنڈ ٹائپ. میم ساکن کے قاعدے کی سیکنڈ ٹائپ ہو گئی. اب اس کے بعد ہم آتے تھرڈ ٹائپ پہ، تیسری قسم. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے اظہار شفوی. اظہار کے میننگ کیا ہے بولیے؟ اظہار کا ایک قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے، ظاہر کرنا. وہی یہاں پہ اس سے پہلے ہم تنوین اور نون ساکن کا اظہار پڑھے تھے. اب یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے میم ساکن کا اظہار پڑھ رہے ہم. ٹھیک ہے. جیسے کہ دیکھیے بس میم ساکن کے بعد ابھی جو ہم پہلے پڑھے، دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آئے تو اظہار یہ فرسٹ جو پڑھے ہم ادغام شفوی پڑھے ہے نا. ادغام شفوی پڑھے. پھر اس کے بعد میم ساکن کے بعد با آئے تو ہم پڑھے اظہار اخفاء شفوی. یہ دونوں کو ہٹا کے، ٹھیک ہے، میم اور با سپریٹ ہو گیا تو یہ دونوں کو ہٹا کے جو بھی لیٹرز آنے دو آپ. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو اظہار ہوگا. بس اتنا ہی ہے قاعدہ، بہت ایزی ہے اس کا. بس میم اور با کو آپ یاد رکھیے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جو بھی حرف آنے دو آپ، وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، یعنی ظاہر کرنا ہے. میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن کی جو آواز آئے گی وہ ظاہر کرنا ہے. دیکھیے ابھی مثال ہم دیکھیں گے. اور بالخصوص خاص کر کے واو فا ایسے لکھا گیا ہے، لیکن ویسے تو ہم کو سب میں ظاہر کرنا ہے آواز. دیکھیے کیسا. اب ایک آتا ہے مثال. ہم فیہا، ایسے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے، دیکھیے میم ساکن ہے. یہ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا آیا ہے. با تو نہیں ہے، میم تو نہیں ہے، ہے نا. با اور میم نہیں ہے نا، یہ دونوں کو چھوڑ کے آیا ہے. تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے اس کو، میم کو. ٹھیک ہے. میم کو آپ کیسے کریں گے؟ ہم فیہا. ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں ہونا. نہ غنہ ہونا، نہ اخفا ہونا. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہونا وہاں پہ. یہاں پہ اونلی اظہار. ٹھیک ہے. شو کرنا ہے آواز کو، کلیئر واضح کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ابھی جو ہم پڑھے. نمبر 1 ہم کیا پڑھے؟ ادغام شفوی. اس کے بعد ہاں میم ساکن کے بعد ساکن بولنا نہیں بھولنا ہے آپ کو. میم ساکن. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادغام شفوی. اس کے بعد ہم نے پڑھے
इख्फा। इख्फा में मीनिंग में समझ में आ रहा है कि गुन्ना के साथ इख्फा भी करना है। क्या है? मीम साकिन के बाद बा है तो गुन्ना गुन्ना के साथ इख्फा होगा। जी, थर्ड वन हम पढ़े इजहार शफवी। ठीक है, मीम की आवाज को जाहिर करके पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है ना? आपको कुछ डाउट नहीं है? तो आपको ये तख्ती याद करना है, मीम साकिन के कायदे। ठीक है, ये अभी जो हम पढ़े, ठीक है, इसकी मिसाल है। यहाँ पे देखिए हम गुन्ना कैसे कर रहे हैं, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो गुन्ना के साथ पढ़ना है, जैसे इलैकुम मुरसलून। इख्फाए शफवी में देखिए इन्ना रब्बहुम बिहिम, यहाँ पे इजहार शफवी में हुम फीहा। ठीक है, अब देखिए इस इदगाम शफवी, देखिए हमजा जेर ई, लाम या जबर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रा पेश मुर, इलैकुम मुर, तीन जबर स, इलैकुम मुरसा, लाम वाव पेश लू, इलैकुम मुरसलू, नून जबर न, इलैकुम मुरसलून। आगे आयत है ना, जज़म लगा के रुकेंगे नून पे। लाम जबर ल, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ जबर मा, लहुम मा, या जबर य, लहुम मा या, शीन अलिफ जबर शा, ऊपर मद, शा, लहुम मा यशा, हमजा वाव पेश ऊ, लहुम मा यशाऊ, नून जबर न, लहुम मा यशाऊन। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल भी हो रहा, हुर्फे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आया है, तो खींच के पढ़े। हमजा उसी कलमे में आया ना, हमजा की असली शक्ल है ना, तो मद्दे मुत्तसिल हो रही है। आगे देखिए फा या जेर फी, क़ाफ पेश कु, फी कु, लाम वाव पेश लू, फी कुलू, बा जेर बी, फी कुलूबी, हा मीम जेर हिम, फी कुलूबिहिम, मीम जबर म, फी कुलूबिहिम म, रा जबर र, फी कुलूबिहिम मरा, ضاد दो पेश दुन, फी कुलूबिहिम मरदुन, फा जबर फ, हा मीम पेश हुम, फहुम, मीम आइन पेश मु, फहुम मु, रा जेर री, फहुम मुरी, ضاد वाव पेश दू, फहुम मुरिदू, नून जबर न, फहुम मुरिदून। इख्फाए शफवी, हमजा नून जेर इन, नून जबर न, इन, रा बा जबर रब, इन रब, बा जबर ब, इन रब, हा मीम पेश हुम, इन रब्बहुम। देखिए जैसा मैं बता रही थी, मीम साकिन तक हम हिज्जे जैसा करना है, नॉर्मल करेंगे। अब उसके बाद जैसे ही हम बा ज़ेर बी आगे पढ़ लेते हैं, तो मीम साकिन के बाद अब बा आया तो इख्फाए शफवी का कायदा हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे? बा ज़ेर बी, इन्ना रब्बहुम बी, अब इख्फा गुन्ना करके पढ़ेंगे। हा मीम ज़ेर हिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम, हूँ हूँ बोलते देखिए हम, हूँ, वैसे हूँ बोल के मीम की आवाज होठ मिला लेना, हूँ बिहिम, तारा जबर तर, मीम या जेर मी, तर मी, हा मीम जेर हिम, तर मी हिम, बा जेर बी, तर मी हिम बी, रॉ साकिन से पहले जबर है, रॉ को पुर करना, तर मी हिम बी, हा जेर ही, तर मी हिम बिही,
جیم الف زبر جا ترمیح بحجا را زبر را ترمیح بحجارا تا دو زیر تن جو نہیں بولنا ہے، دیکھیے جا بولنا ہے، را کو پر کرنا ہے صرف ترمیح بحجارت واو زبر و میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بی وما ہم بی میم حمزہ پیش مو وما ہم بیمو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا نا، میم زیر می، یہاں پہ دیکھیے بی بی ایسا ہو جاتا، کبھی با پہ جھٹکا ہو جاتا، حمزہ کے بدلے بیمو بی بی ایسا نہیں ہونا، حمزہ پہ ہی جھٹکا ہونا، ٹھیک ہے، میم زیر می وما ہم بمؤمنین نون زبنا وما ہم بمؤمنین فا زبر ف با شین زبر بش فبش شین را زیر شیر فبشر را ساکن سے پہلے زیر ہے یہاں پہ شین کے نیچے، تو را پر ہوگا کہ باریک ہوگا؟ باریک ہوگا، تو فبشر شین پہ ذرا سختی کرنا کیونکہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، ہا میم پیش ہم فبشر ہم با زیر بی فبشر ہم بی عین زبر ع فبشر ہم بیع ذال الف زبر ذا فبشرهم بعذاب بعدو زیر بن فبشرهم بعذاب ذال یہاں پہ ہلکا پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیے را پہ ایسا قلقلہ نہیں ہوگا، فبشرهم شر شر ایسا نہیں ہونا، شر فبشرهم بعذاب کہ اس میں ایک بھی لیٹر ایسا نہیں رہنا کہ مطلب دب گیا، کلیئر رہنا، فا کی بھی آواز نکال رہے ہم، با میں شین میں سختی کرنا تشدید ہے، را کو کلیئر اور باریک کرنا، ہم میں میم بھی ہمارے کو کلیئر سنائی دینا، ہم ٹھیک ہے، بعذاب ایک ایک لیٹر ہمارا کلیئر رہنا، ٹھیک ہے، اظہار شفوی، اظہار شفوی کیا ہے؟ ادغام شفوی اخفاء شفوی کے بعد اظہار شفوی مینس یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آیا، یہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ میم اور با کے علاوہ جو بھی آئیں گے اظہار شفوی میں، ہاں کوئی اور لیٹر جو بھی آ جائے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، میننگ میں اٹ سیلف سمجھ میں آ رہا کہ اظہار ظاہر کریں گے میم کی آواز کو ہم یہاں پہ، ٹھیک ہے، پڑھیے دیکھیے ہجے ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا اب یہاں پہ ہم کیا خیال کریں گے؟ ہم ایسا آواز کو غنہ یا اخفا کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، میم کی آواز کو نارمل ظاہر کریں گے، ہم بس، ہم ایسا نہیں، ہم فی ہا ایسے، آگے دیکھیے لام زبر ل کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم دیکھیے اب ہمارے سے ہمیشہ ایک غلطی کیا ہوتی ہے، یہ سورۃ الکافرون کی آیت ہے نا، تو لکم دینکم ولی دین، تو وہاں پہ ہم کیا کرتے اکثر سے زیادہ لوگ لکم دینکم ایسا کر لیتے، میم کو ایسا کھینچ لیتے، غنہ کر دیتے، تو وہ غلط ہے، لکم دینکم لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با لم یل با سین واو پیش سو لم یل بسو، یہاں پہ دیکھیے یل، یہاں پہ لام پہ بھی بالکل قلقلہ نہیں ہونا، لم یل ایسا نہیں ہونا، لم یل بسو حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تا نون پیش توں ام لم توں ذال را زیر غر ام لم تنذر
حامیم پیش ہم، ام لم تنذرہم، لام زبر ل، حامیم پیش ہم لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، جیم پر جزم ہے، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا بتائیے؟ جیم پر جزم آیا تو یہاں پہ قلقلہ ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آواز کیسی؟ اج ایسی ہوگی، اس کی آواز جو ہے باؤنس ہوگی. لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجرن، الیکم مرسلون، لہم ما یشاءون، فی قلوبہم مرض فہم معرضون، إن ربهم بهم ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين فبشرهم بعذاب، إظهار شفوي، هم فيها لكم دينكم لم يلبسوا أم لم تنذرهم لهم أجر